وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مضطربين. ثم الرضا الحبيب وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. میرے ناظرین وجہ محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر اور منتظمین محفل اور دیگر مہمانوں کی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بہت بڑا کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا. اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال کرتا ہے. حضرات محترم،
آج بھی یہ تقلب سعید جو ہمارے بھائیوں نے اور ہمارے ساتھیوں نے بڑی ذوق اور بڑی لگن کے ساتھ جو سجا رکھی ہے، اس محفل کا تعلق فقط پیارے آقا علیہ السلام کے ذکر خیر کے ساتھ ہے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ آج کی یہ خوبصورت محفل جو بڑے خوبصورت انداز، بڑی جدوجہد اور بڑی کاوش کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ سجائی ہوئی ہے، اس کا سجانا، اس کا انتظام و اہتمام کرنا اور پھر اس میں شریک ہو جانا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے اور یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ دوستو، عالم کائنات میں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، اور وہ گھر، وہ گلیاں، وہ بازار، وہ چوک، وہ مارکیٹیں، وہ دکانیں، وہ خیالات، وہ نظریات، وہ زبانیں، وہ دل بہت خوش نصیب ہیں کہ جہاں میرا السلام کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ دوستوں، اس بات میں رکھنے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ یہ کسی کی بہادری ہے تو آقا علیہ السلام کے ذکر خیر کی محفل سجائے یا اس میں شریک ہو جائے۔ دوستوں، اس میں بالکل مبالغہ نہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، نہ کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے ذکر خیر کی محفل سجا بھی نہیں سکتا ہے کہ اس کو خالق کائنات اپنی بارگاہ میں پسند کرتا ہے، اور اس میں شریک بھی وہی ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں پسند فرماتا ہے۔ وگرنہ دوستوں، لوگوں کے پاس بڑی بڑی رقمیں ہیں، اور آپ سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ بڑی بڑی دولتیں ہیں۔ آپ کس علاقے میں دیکھیں، بڑے بڑے روزگار ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، اور بڑی بڑی اچھی ملازمتیں ہیں، اور بڑی بڑی رقم لوگوں کے پاس، لیکن اگر نہ ہو تو ساری زندگی ویسے گزر جائے، اور اگر ہو جائے تو اس آدمی سے کوئی مسافہ لینا بھی پسند نہ کرے، کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے، اور محلے میں اس کی عزت نہیں ہے، وقار نہیں ہے، لیکن قربان جائیں، زندگی میں ایک لمحہ آتا ہے کہ وہ اپنے معبود کی ذکر کی محفل سجا کے بیٹھ جاتا ہے، اور لوگ جیسا کہ اس کے ساتھ محلے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ غریب ہوتے ہیں، اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ آدمی غریب ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ذاتی مکان بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہاں تک لوگوں کے ذہن کے مطابق گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، لیکن وہ حج کراتا ہے۔ کیا بولیے؟ یعنی وہ حج کراتا ہے۔ ایسے میں ایک لاکھ کی بات نہیں کر رہا، ایسے کی واقعہ کیسے عمرہ کرایا، حج کرایا، اب اس عمرہ اور حج کی میں کئی سال بیت گئے، 2 سال بیت گئے، 10 سال بیت گئے، لیکن ابھی تک بھی جہاں بھی لوگ بیٹھتے ہیں کبھی بات کرتے ہیں کہ یار یہ حج کیسے کرایا، یعنی اس کو حج کی ہوئے 20 سال گزر گئے، لیکن وہ آپس کی باتیں کرتے ہیں یار حج کیسے کرایا، یار اس کے گھر میں اس کے حالات بھی تو نہیں ہے، اور اس کا روزگار نہیں ہے، غریب ہے، لیکن یہ حج کیسے کرایا، عمرہ کیسے کرایا۔ اب یہ بات تیری ہے یا بات تیری ہے، یہ کلمات تیرے ہیں، لیکن یہ رب سے پوچھ کہ اس کی جب نظر پڑتی ہے پر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کے حالات کیسے ہیں، جو کہ حدیث پاک کے لفظ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بڑی توجہ طلب بات ہے اور یہ ذہن نشین کرنے والی ہے، اور پوری زندگی یہ یاد رکھ کر اس پر عمل کرنا ضروری اپنے لیے ہے، اور پھر بخشش کا ذریعہ زبان نبوت نے فرمایا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور بھی 2-3 صحابہ کے راوی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کی نظر بندے کی طرف ہوتی ہے، کیا سارے بولیے آپ نہیں گئے،
میں انشاءاللہ آپ کو جلدی فارغ کر دوں گا، پریشانی ہونے تو ٹائم بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نظر بندے کی طرف آتی ہے تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے حسن کو نہیں دیکھتا۔ کیا میں آپ کی بھی بلا رہا ہوں کہ یہ ادا میرا آقا علیہ السلام کیا دوران گفتگو یا تربیتی نشست میں، تعلیمی نشست میں، جب ہزاروں کا اجتماع ہوتا صحابہ کرام کا، جب سینکڑوں یا ہزاروں صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تو میرا آقا علیہ السلام اپنی گفتگو کے دوران یہ جملہ استعمال کرتے رہتے کہ میرے صحابہ میں نے کیا کہا، تو جب میں آپ سے پوچھوں گا کہ بولیے میں نے کیا کہا ہے، جب مگر اتنا جملہ استعمال کریں بولیے اب یہ کہنا میرا آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور جب آپ آگے سے جواب دیں گے تو یہ میرا آقا کے غلاموں کی ادا ہے۔ وہ آنا علیہ و صحابی من تمسک بسنتی من تمسک بسنتی ان تصحابی امتی فلہ اجر میں تو شہید تک۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دور جس دور میں میری امتیوں کے دنوں سے میری سنت کی قدر نکل جائے، میری سنت کی قدر نکل جائے گی، سنت کی محبت کا عروج ہو جائے گا، میری سنت اور میرے امتیوں کے درمیان پردے حائل ہو جائیں گے، درمیان میں خلا پڑ جائیں گے، سنت کی وہ قدر، سنت کی محبت، سنت کی وہ لگن، وہ سنت کا عشق جب نہیں رہا جائے گا تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس دور میں جو میرے امتی میں ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اس کا صلہ یا اس کی جزا رب کی بات سے کیا ہے، اس کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا ہے۔ اتنا یہ پانی بچہ پلا رہا ہے، کیا پانی پلا رہا ہے تو اب پانی وہی پیے گا نا جس کو پیاس ہوگی، کئیوں سے وہ پوچھے گا وہ کہے گا میں نے پیاس نہیں ہے، تو جیسے وہ پیاس لکھی ہوئی ہے نا اس سے پتا نہیں کہ پیاس کی کیفیت کیا ہے، نہیں بات سمجھے، شدید گرمی ہو، طویل سفر طے کر کے آیا ہو، پسینہ بہ رہا ہو تو پھر تو پیاس نہ لگے گی، بولیے پیاس لگے گی نا، تو جب وہ پانی پینے سے قبل اسی سے پوچھے تیری کیفیت کیا ہے، تو جب وہ پانی پیے گا کہ ٹھنڈا ہو کر کوئی شروب ہو، یعنی کوئی شربت ہو ٹھنڈا ہو تو پھر وہ پیے تو یہ دوسرے پتہ نہیں کہ جب وہ پانی کے گھونٹ کے اندر جائیں گے تو آپ اس کی کیفیت کیا ہوگی، یعنی شدید پیاس سے قبل یہی پانی پینے سے قبل اس کی کیفیت اور پانی پینے کے بعد کی کیفیت اسی علم ہے، مجھے آپ کا علم نہیں ہے، اب پانی پلا رہا ہے بچہ، تو جب پانی پینے والے جب برتن کو دائیں ہاتھ سے پکڑا پھر ایک نیت سے پانی پیا دائیں ہاتھ سے، یہ لوگوں کو بتاؤ گھروں کے حالات خوبصورت بناؤ، گھر کا ماحول خوبصورت بناؤ، تیرے گھر میں کوئی ایک مرد چھوٹا بڑا عورت مرد ایسا نہ ہو کہ جس کو تو بائیں ہاتھ سے برتن پکڑ کر پانی پیتے دیکھے، ایسا ماحول بنا دے کہ تیرے گھر میں جب بھی کوئی پانی پیے تو اس نیت سے دائیں ہاتھ میں برتن پکڑے کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی ادب ہے، یہ میرے آقا کی ادب ہے، یہ میرے نبی کی ادب ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کی خوبصورت سنت ہے، خوبصورت فعل ہے۔ تو دوست ابھی پانی پینے والا جب اس نیت سے پانی برتن پکڑے دائیں ہاتھ میں، پھر وہ دائیں ہاتھ میں پکڑ کے پانی پیے اس طریقے سے کہ یہ میرے آقا کی ادب ہے، پھر جب خدا کی نظر پڑتی ہے نا، میری بات میں غور کرنا، جب خالق کائنات کی نظر پڑتی ہے نا تو وہ معصوم دیکھتے، خدا کی قسم وہ معصوم دیکھتا، جب وہ اس کی نظر پڑتی ہے تو پھر وہ نیتوں کو جانتا ہے نا، وہ علیم بذات الصفوت صف کا مالک تو ہے نا، بولیے علیم تو ہے نا، وہ بولیے نا علیم تو ہے نا، پھر خبیر بھی تو ہے نا، تو جب اگر تو بند کمرے میں بیٹھا ہے چلو یہاں تو ایک اجتماعی طور پہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ پانی پی رہا، اب خلوت میں تنہائی میں نہیں لگ رہا، بولیے خلوت میں تنہائی نہیں تو وہ تنہا ہے، دروازہ بند ہے، پانی پینے کا وقت آ گیا، اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں گلاس پکڑا، برتن پکڑا اس نیت سے کہ یہ خدا کے حبیب کی ادا ہے، تو جب اس نیت سے وہ برتن پکڑے
میرا عقیدہ خدا کی قسم کہ خدا کی جب نظر پڑتی ہے نا رب کا فرشتوں ماضی کو دیکھو کہ اپنے معصوم کی ادا کو ادا دو سبحان اللہ کہ وہ دوستو پھر دوستوں پھر وہ ایک جملہ دیتا ہے پھر وہ ماضی کی دیکھتا ہے وہ موقع کو دیکھتا ہے کس کو دیکھتا ہے تو وہ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ جو آدمی موقع پہ پکڑا جائے چور وہ ہوتا ہے کہ جو نہ پکڑا جائے وہ ہوتا ہے دیکھیں یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ایک آدمی 29 دن چوری کرتا ہے تو 30ویں دن مارک پکڑنے کے لیے بیٹھ جائے کیا تو 30ویں دن کوئی اور چلا جائے آپ اس کی نگاہ میں چور 29 دن والا ہے 1 دن والا تو اگر بند کمرے میں اگر ایسی چوری ہو جائے تو آپ کو پکڑ لے تو کمال نہیں اگر ایسی چوری کرتا ہوا رب پکڑ لے تو رب کہتا فرشتوں مجھے بھی اپنی عزت و بزرگی کی قسم مجھے بھی اپنی عزت و بزرگی کی قسم مجھے یہ بتاؤ ماضی کو دیکھوں یا اس ادا کو دیکھوں اس ادا کو دیکھوں کیا بتا اگر تو یہاں یہ نیت کر لے اگر تو یہاں اس محفل کو سجانے پر میں آپ کو خالی نہیں جانے دوں گا یہ نہ سمجھے یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ جو مجھ سے قبل محفل ہو چکی ہے وہ آپ کو یاد ہے یا نہیں اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتی کہ وہ آپ کو یاد ہے یا نہ میں آپ کے ہاتھ کھڑے کروانا چاہتا ہوں لیکن میرا عقیدہ اور میرا ایمان میرا اعتقاد کہ جو باتیں میں 2-4 آپ کو سنانی ہے وہ آپ کو یاد ہو جائیں اور میرا عقیدہ ہے کہ آج آپ نے تجزیہ کر لینا ہے کیا تجزیہ کر لینا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہمارے گھر کا ماحول تو خوبصورت سارے بولی گھر میں کوئی بھی چھوٹا ہے یا بڑا ہے چھوٹا ہے یا بولیے چھوٹا ہے یا بڑا ہے ہم نے کیا ماحول بنایا اس کو بائیں ہاتھ سے پانی نہیں پینے دیں تو آج کے سطح پر ایک توحفہ میں آپ کو دیں گے ٹھیک ہے وہ آنگن پنجابی کے مجھ جاؤ نا 2 تاریخ اجے 2 دن میں جاری جانتے ہو نا 2 تاریخ ایک ٹائم کا ایک وقت کا رات کے بچے کو پی لے گا ایک ٹائم کہ سارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ کی قیمت پوری ہو گئی انشاءاللہ اگر آپ میں تو صرف ایک ہی مثال دے رہا ہوں نا ایک اگر ایک بھی چلا گیا اور وہ ایک نے بھی گھر کا ماحول بنا دیا پوری محفل کی قیمت آ گئی اگر ہم سارے تیار ہو جائیں اسٹیج والے بھی اور آپ بھی ساؤنڈ والے بھی اور جناب یہ ویڈیو بنانے والے کوئی بھی خالی نہ رہے اگر سارے تیار ہو جائیں آج کے بعد میں میرے دل و نوا جتنے ہیں جن کا سمجھک میرے ساتھ ہے نہ میں خود بیان سے پانی پینا ہے نہ پینے دینا ہے خدا کی قسم تو مبارک حقدار میں کل کروانے والے بھی مبارک حقدار ہے اور تم بھی مبارک حقدار ہو اس لیے کہ کمال درجے کا تحفہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت کی صورت میں ہمیں مل گیا اب میں بات کر رہا تھا آئیے اس طرف میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری ایک ادا کو ادا کرے اس کے نامہ اعمال کو کتنا ثواب لکھا جاتا ہے یہ میں نے آپ کو بات یاد کروا دی کتنا اور آپ نے علماء سے سنا تو ہوگا نہیں سنا فاجا ہوں اجر بیت شہید تک اس کے نامہ اعمال میں کتنا 100 شہیدوں کا کتنا اب جہاں فضائل شہداء آتے ہیں وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کے گھر سے نکلے اس نیت سے کہ میرا رب راضی ہو جائے نیت المومن خیر من عمل اس کی کوئی اور نیت نہ ہو اس نیت سے نکلے کہ میرا رب میرے اوپر راضی ہو جائے اور میں یہ بات ساتھ ملا رہا ہوں کہ نیت میں فتور نہ ہو اس کی نیت میں کوئی اور غرض نہ ہو غرض مقصد لالچ خواہش
آرزو غرض و غایت ایک ہی ہو، کیا؟ رب کی۔ اب وہ گھر سے نکلا، بندوق لی ہے، تلوار لی ہے، جو بھی لیا، تیر کمان لی ہے، میدان جنگ میں اترا، کفر کے مقابلہ میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ کیا ہو؟ اب یہ کتنی مرتبہ شہید ہوا؟ اب یہ دوبارہ زندہ میں پھر شہید ہوگا؟ جو شہید ہو گیا وہ ہو گیا، اور کتنی مرتبہ ہوا؟ اب شہید ہونے والے کو تیر لگے، اس کو گولی لگے، جو بھی تلوار لگے، اس جس سے وہ شہید ہوا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کے جسم سے خون بھی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ نکلے گا نا؟ تو آپ وہ کتنے قطرے ہوں گے؟ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھ بھی کہہ سکتے ہیں، لاکھ بھی کہہ سکتے، کوئی مبالغہ نہیں کہ نہیں؟ جو قطرہ اس کے جسم سے خون نکلے گا، چلو لاکھوں کی طرف نہ جائے، ہزاروں کی طرف چلے جائے، کیونکہ 90,000 لاکھ پر ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ لیکن سیگا جمع کا استعمال ہوگا نا کہ ہزار۔ اب ہزاروں قطروں کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زبان نبوت نے کیا فرمایا۔ زبان نبوت نے کیا فرمایا؟ فرمایا والذی نفس بیدہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کہ شہید ہونے والے کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ، توجہ ہے نا، خون کا پہلا قطرہ جب جسم سے نکلیں گے تو ہزاروں نا، میں پھر بات ملا رہا ہوں، نکلیں گے تو میں ہزاروں کی بات نہیں کرنا، میں تو زبان نبوت سے گارنٹی دلوا رہا ہوں کہ پہلا قطرہ جب خون کا نکلتا ہے نا، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ زمین پر نہیں گرتا ہے، کیا؟ وہ زمین پر نہیں گرتا ہے، گرنے سے قبل میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک قطرہ جب جسم سے نکلا زمین پر گرنے سے قبل، اللہ تعالیٰ ابھی اس زمین پر گرا نہیں تو زبان نبوت نے فرمایا اب یہ ایک مرتبہ شہید ہے۔ میں ہر بات واضح کر رہا ہوں، نکلا بھی اس کی رضا کے لیے، اور جسم سے ہزاروں قطرے نکلنے سے قبل پہلا قطرہ نکل کر بھی زمین پہ نہیں گرا تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کے فرمایا قطرہ گرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کو شہید ہونے والے کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ کتنی مرتبہ شہید ہوا ہے؟ ایک مرتبہ۔ ایک قطرے کی فضیلت کیا ہوگی؟ ماضی کے سارے گناہ۔ نمبر 2، دوسری بات سنیں، نمبر 2 جنت کے دروازے کھول کے جاتے ہیں۔ نمبر 3 کمال اور اعلیٰ اور عظیم تحفہ شہید ہونے والے کے جسم سے نکلنے والے پہلے قطرے کی فضیلت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر پردے ہٹ جاتے ہیں، کیا پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، بے حجاب بے پردہ، یہ جملہ کیا؟ بے حجاب بے پردہ شہید ہونے والے کی نگاہ ہوتی ہے، خدا کا دیدار ہوتا ہے۔ اندازہ لگائے تیری نگاہ میں تو وہ مردہ ہے، تیری نگاہ میں تو وہ مردہ ہو چکا ہے، اس میں تو حرکت ہی نہیں ہے، اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اسے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن قربان جائیں زبان نبوت نے فرمایا تجھے خبر نہیں ہے کہ یہ کس کی خاطر شہید ہوا، تجھے علم نہیں ہے کہ یہ کس کے راہ میں شہید ہوا۔ دوستوں سے میں آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ شہید ہونے والے کی جسم سے پہلے قطرے کی فضیلت یہ ہو کہ گناہ بھی معاف، جنت کے دروازے بھی، بے حجاب بے پردہ خدا کا دیدار بھی ہو۔ کتنی مرتبہ شہید ہوا؟ تو جو 100 مرتبہ شہید ہو، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو کچھ آپ کو دے رہا ہوں، مرضی آپ کی اپنے دامن کو پھیلا لیں، اپنے کچھ کونوں کو نکال لیں، اپنی جھولیوں کو پھیلا لیں، اور یہ ساری چیزیں اس میں رکھتے جائیں، سمیٹتے جائیں۔ یہ خزانہ ہے، یہ وہ خزانہ ہے جس کے لیے تابعین نے سینکڑوں میل سفر طے کر کے ایک ایک حدیث کی سند کو جمع کیا، سند کو پھر علم کو جمع کیا، ہزاروں کتابیں لکھی ہماری خاطر،
اور وہ علم ہمارے گھروں کے اندر پہنچے. پھر بھی اگر ہم اس کا سامان لینا سمجھتے تو یہ ہماری بدقسمتی بدبختی ہے. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ شہید ہونے والے کی یہ فضیلت ہو تو جو 100 مرتبہ شہید ہو تو 100 مرتبہ شہید ہونے والے کی فضیلت کیا ہوگی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تو میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے تو 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اب آ جائیے اس بات پر جو میں بات کر رہا تھا. آپ کو یاد ہے جو میں بات کر رہا تھا اس سے پھر میں آگے یہ نکل گیا کہ جب بھی خالق کائنات کی نظر بندے پر پڑتی ہے، یہ بات کر رہا تھا، بندے پر پڑتی ہے تو اس کے حسن کو نہیں دیکھتا کہ اس کا حسن بڑا یہ خوبصورت بنا. پھر فرمایا میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اعمال نہیں دیکھتا کس کے اعمال بڑے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے جس کے پاس مال بڑا ہے، اس کے پاس مال بڑا ہے، اعمال بڑے ہیں، حسن بڑا ہے. اور کیا پھر رب دیکھتا کس کو ہے؟ تو قربان جائے خالق کائنات تو بندے کے دل کو دیکھتا ہے. خالق کائنات بندے کے دل کو دیکھتا ہے. تو پھر جب دل میں میرے آقا کی محبت بھی ہو، لگن بھی ہو، عشق بھی ہو، پیار بھی ہو، نسبت و ارادت بھی ہو، تعلق بھی ہو، پھر وہ ایک دن رنگ ایسا آتا ہے کہ پھر وہ باطنی رنگ نہیں رہتا ہے، پھر وہ ظاہری رنگ کہتا ہے. پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ جدھر بھی نکلتا ہے میرے آقا کی محبت کے گیت ڈھونکا نہیں ہے. پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ جب وہ باطنی محبت جب وہ باہر ہوتی ہے، باہر نکلتی ہے، پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ پھر وہ گھروں کا بھی سجاتا ہے، پھر وہ گلیوں کا بھی سجاتا ہے، پھر نعرے لگاتا ہے، پھر ہر طرح وہ چلانا کرتا ہے. لوگ پوچھتے ہوا کیا ہے؟ وہ کہتا مجھ سے نہ پوچھو، میرے رب سے پوچھو کہ رب نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے مجھے پسند کیا. رب نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے مجھے پسند کر دیا. اس لیے دوستوں یہ ساری باتیں میں کسی پر کر رہا تھا کہ محفل کا سجانا یا محفل میں شہید ہو جانا یہ خالق کائنات کی ہمارے پر خصوصی مہربانی ہے. اب میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ خوبصورت ہے. میں نے الفاظ پڑھے ہیں قرآن مجید میں سے محمد الرسول اللہ. کیا الفاظ پڑھے؟ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہے. اب پر صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا اس لیے میں خوشی نہیں پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ بس اوقات کے ہمارے کی ساتھی جب ختم شی پڑھتے ہیں تو پڑھتے ماں کانا محمد، تو وہ خود صلی اللہ علیہ وسلم پر شکر لیتے ہیں. تو یہ شریعت کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت بن جائے گی، قرآن کی آیت بن جائے گی. بلکہ صحیح معنوں میں ہمارے علم فرماتے ہیں کہ جتنے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں، اور اگر دروشی پڑھنا بھی ہو تو وہ اپنے منہ میں پڑھ لیں، بلند آواز سے نہ پڑھیں، کیونکہ وہ قرآن چل رہا ہوتا ہے. کیا قرآن چل سکتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساری بولیے. اب میں اسی پر دو باتیں انشاءاللہ سنا کر اس پر میں انشاءاللہ موضوع کو دیکھ رہا ہوں. کچھ باتیں میں نے آپ تک پہنچا دی. اب جائے ایک بات اور بھی کر لوں کہ میں نے پڑھا ہے دروشی کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے دروشی کیوں پڑھا ہے یہ میرے آپ سے پوچھنا ہے. آپ کے امتحان نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. میں نے دروشی کیوں پڑھا ہے؟ اس لیے کہ آقا رسالوں کا مبارک نام ہے، اور آپ کے لیے آج کی محفل سے یہ بھی تحفہ ہے کہ آج کے بعد تحیہ کر لیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کا مبارک نام جب بھی پڑھنا ہے اور سننا ہے تو کنجوسی نہیں کریں گے، بلند آواز سے. تو پھر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ پھر درود شریف پڑھنا ہے. اور اس میں ایک اور تحفہ ہے، یہ بھی شامل ہے، اس میں ایک اور تحفہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. جب آپ آلہ پڑھتے ہیں تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی وقت میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، میرے چہرے پہ. آج کے بعد میں اور آپ نے میری بات سن رہے ہو، آج کے بعد میں اور آپ نے جب بھی میرے آقا علیہ